السلام علیکم. محمد عزت صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب اور باقی بیل آئیکن کی میں نے ریکویسٹ بند کر دی ہوئی ہے. بات تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہے مگر سلیکٹ کی جاتی ہے کس ٹاپک یا کس ایشو پہ بات کرنی ہے. آج کافی گرما گرمی ہے, کئی معاملات ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن چیلنج کرنے کے والے سے ہے. نثار کھوڑو صاحب کی ECL سے نام نکالیں. مریم نواز کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری, جو بڑی باتیں کرتی, بڑا PDM کو لے کر جانا ہے اور ڈر گئی, خوف ہے شاید. بھئی آپ نے اگر کوئی کرپشن نہیں کی, آپ نے کوئی پتہ نہیں ہے, آپ کو تو ضمانت کے لیے آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کا کیس مضبوط نہیں ہے, بہت ایویڈنس موجود ہے. الزام لگاتے رہے کہ اداروں کے اوپر اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. ناز یہی رہا ہے کہ اس میں ضمانت منسوخی بنتی ہے اور اب چڑھائی عدالتوں پہ کر دی ہے اور کوشش یہی کریں گے اور ڈرامہ یہی کیا جا رہا ہے کہ سیاسی انجینئرنگ اور اس طرح کی باتیں ساری. کیا ہوا عدالت کے اندر وہ ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں, لیکن میرا اپنا اوپینین ہے کہ اس میں مریم ضمانت قبل از گرفتاری منظور نہیں ہو سکیں گی. بہت مشکل ہے, بڑا کم روم ہے اس کے اندر. مریم نواز کی لاہور ہائی کورٹ میں جو ضمانت تھی, میں کورٹ کے اندر موجود تھا ایک کیس کے حوالے سے, تو پروسیڈنگ ساری دیکھی ہے میں نے کورٹ کے اندر, اور جسکا کے الیکشن کے حوالے سے وہ کچھ ایشو ایک ویلاگ میں شاید بات نہ ہو سکے. آج دو ایشوز پہ ابھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ چونکہ مریم نواز اتنے دن خاموش رہی ہیں, آج چیف جسٹس کی کورٹ میں پیش ہوئے اپنے وکلا کے ساتھ کہ جی آج ہی سننی ہے سیم ڈے میں. عموماً یہاں سیم ڈے میں تو لگتی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ درخواست کی ان کی, اور درخواست ان کی الاؤ ہو گئی, اور سیم ڈے کوئی 12 بجے کے قریب ڈویژن بینچ بیٹھتا ہے. جسٹس سردار سرفراز احمد ڈوگر اور اسد جاوید گجرال جو ہیں ان کے سامنے. میں کورٹ میں تھا, میرا ایک میٹر لگا ہوا تھا اور وہ بڑا زبردست ہے. وہ معاملہ ہے DGFIA کے پاس بھجوا دیا ہے کہ انشورنس کمپنیوں جو لوٹ مار رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کو بینکوں کے ساتھ پھنساتے ہیں, بینکوں کے ساتھ معاملہ پھنستا ہے اور آپ بینکوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, انشورنس کراتے ہیں, پتہ لگتا ہے انشورنس کوئی نہیں ہو رہا, جب میچورٹی کے قریب آتی ہے آپ کو اصل پیسے تک نہیں ملتے. آپ اس کے اوپر جو آپ نے ایڈوانٹیجز لینا وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, آپ کو اوریجنل اماؤنٹ نہیں ملتی. اور یہ ایک طریقہ کار جاری ہے, اس کا نام انہوں نے بین انشورنس کا نام دیا, اور پوری دنیا میں بین ہے لیکن پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اور کوئی ریگولیٹر اس کا کردار آئینی اور قانونی طور پر ادا نہیں کر رہا. یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. یہ آپ بتا دیا گرجن نوید کا معاملہ تھا اور رکھا فوراً. یہ میرے اپنے ہاتھ میں یہ باقاعدہ گراؤنڈز رکھی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے بتا دوں. پہلے میرا گراؤنڈز آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے بنیادی طور پر جو ذکر کرے ہیں کہ 1970 سے اپنا منقولہ اور غیر موویبل اور ایموویبل ایسٹس کے حوالے سے بات کی. پھر انہوں نے آگے GIT کے حوالے سے بات کی, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو پاناما والی ہے یہ کورٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوا تھا 28 جولائی 2017 کو. اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو ثابت رکھتے ہوئے صرف 3 ریفرنس دائر کرنے کو کہا. اب یہ بڑی مزدار بات ہے, کیا اس سے 3 ریفرنس دائر کرنے کے علاوہ کرپشن کی اور ثبوت نکل آئیں تو وہ نہ ہو گئے. وہ PLD 2017 سپریم کورٹ 692 کو سامنے رکھ کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ 3 ریفرنس تھے, 18 2017, 19 2017 اور 20 2017. ایون فیلڈ, العزیزیہ اور ہل میٹل. 2 میں سزا ہو گئی, تیسرے میں سزا نہیں ہوئی. اب اس کا وہ ذکر کر کے اپنے طور پر اکاؤنٹ اور ذکر وہ کرتے ہیں کہ ریفرنس 20/2017 میں 6 جولائی 2018 کو ان بری کر دیا ریفرنس 20 میں. اب یہ ان کا کہنا ہے. یہ تقریباً کوئی گراؤنڈیں جو ٹوٹل لی ہیں آپ کے سامنے, وہ کوشش کروں گا کہ بیک گراؤنڈ پہ چل جائے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اپنی اس پٹیشن کے ساتھ یہ نہیں لگائے کہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے چیزیں ساری ہیں, اور اگر کوئی ٹریل موجود ہے تو وہ ٹریل آئیے میں نے پوری فیصلے کے اندر دیکھا. اور دوسرا دستخط بھی کیے ہوئے ہیں, غالباً دستخط سے کچھ صفدر پڑا جا رہا ہے. مریم لگتا ہے یہ دستخط بھی کوئی جعلی ہی ہیں, بہرحال جو اب کر دیتے ہوتے ہیں وکیل صاحب, ہم دوست ہیں سارے, لیکن یہ دستخط بھی کوئی جعلی سے دستخط لگ رہے ہیں. مریم صفدر کے اپنے دستخط نہیں ہے, ویسے مریم نواز ہے لیکن سائن سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مریم صفدر ہیں. ذرا قریب سے اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ میں نے انگلی رکھی ہے وہاں پر. اب 10-10 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کرانے کو کہا ہے. چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب لاہور سے جواب طلب کر لیا ہے.
اب 2 انکوائریوں میں وہ ذکر کر رہے ہیں جو آرگومنٹ کورٹ کے اندر کیے کہ 26 مارچ کو طلب کیا تھا. اور اب یہ چونکہ ٹکر کے ہی چل رہے ہیں کہ نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا رہا ہے. یہ مریم نواز یعنی یہاں کورٹ کے اندر ایسا کوئی آرگومنٹ بحث نہیں ہوا سیاسی انجینئرنگ کے کانٹیکس میں. یہ لفظ کہتے ہیں تو بڑے پہلے تو وہ آج کورٹ کے اندر ہوا کہ تقریباً کو 150-200 کے قریب وکلا اور وہ سارے لوگ آگے کورٹ بھر لی. اب وہاں پر کووڈ کی پوزیشن تھی, کورٹ نے بار بار اندر سے پیغام بھجوایا خالی, لیکن نہیں, پھر آپ مجبوراً کورٹ کو بھی کہنا پڑا کہ یہاں آ کے پریشر ڈالتے ہیں آپ لوگ, اور یہاں آ کے ضرورت کیا ہے اس کانٹیکس میں. یہ سوچنا چاہیے کہ اتنے لوگوں کو آنا چاہیے, کووڈ کی پوزیشن ہے, ساروں کے آنے کی ضرورت کیا تھی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ رکھ دی ہیں تاکہ کلیئرٹی آ جائے. ہم اور یہ ان کا کہنا ہے کہ 700 سے متعلق تمام تفصیلات ریکارڈ پہ پہلے موجود ہیں. دیکھیں سیکشن 18 پڑھتے نہیں ہیں, سیکشن 19 نہیں پڑھتے ہیں. کال اپ نوٹس کی جاتا ہے, آپ سے چیزیں مانگی جاتی ہیں, اور اس کال اپ نوٹس میں بڑا کمپریہنسو چیزیں مانگی. ڈیٹیلیں آپ کے پاس ہیں نہیں, آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے, یہ چیزیں ساری ہیں. اور اب یہ جو بتایا گیا یہاں کہ پہلے نوٹس جو پہلے میڈیا کو دیا گیا کہ 1480 کینال اراضی کے بارے میں تھا, اور جو نوٹس بھجوایا گیا وہ عمومی نوعیت کا ہے. نوٹس میں مانگا گیا تمام ریکارڈ سرکاری اداروں کے پاس موجود ہیں. اپنی مزدار بات, اور بھائی نیب کو دینا ہے, نیب کے سامنے لے کر جائیں, نیب کو سیٹسفائی کریں. آپ زرعی اراضی سے متعلق وضاحت کا معاملہ سپریم کورٹ میں بھی زیر بحث آیا, اور کوئی ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت نہیں جاری کی. اب یہاں ایک بڑا آرگومنٹ ہے ان کا, مریم نواز کے خلاف کوئی کیس اس کانٹیکس میں نہیں تھا, وہ نواز شریف کے خلاف تھا پاناما کے ججمنٹ کے والے سے, جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, اور جی آئی ٹی بن کے وہ مریم نواز تو ساتھ آئی ہیں, معاون ملزم کے طور پر آئی ہیں ساتھ, لیکن یہ نواز شریف کے بارے میں تھا. تو یہ کہنا کہ ان کے بارے میں ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر تھی, یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک فریولس سا آرگومنٹ ہے. کوشش کی گئی ہے چیزوں کو ادھر سے ادھر بات کرنے کی, میڈیا کی خبریں بنانے کی بات کی, اور اس کے بعد میڈیا ٹاک سے جو مریم نے بات کی ہے وہ سارا آپ کے سامنے بتا چکے ہیں. عدالت نے 12 اپریل کے لیے باقاعدہ نوٹس جاری کر لی ہیں, اور اس میں نیب جواب فائل کرتی ہے جو ایک عموماً پوزیشن ہے, اور ضمانت منظور کر لی ہے. انٹرم ضمانت کہتے ہیں ان کو, کچی ضمانت کہتے ہیں, وہ منظور کر لی ہے تاکہ یہ پیش ہو سکے نیب کے سامنے. بظاہر تو بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ پی ڈی ایم کو ساتھ لے کے جانا ہے, پتہ نہیں کیا کرنا ہے, تو ڈر کیوں گئے, خوف کیوں آ گیا کہ بغیر جاتے. اگر آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, سارا ریکارڈ موجود ہے, تو نیب کو گرفتار کرے گی. تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے اپنے طور پر یہ باتیں کرتے ہیں نا یہ سارا, اور آ کے باہر جو میڈیا کے سامنے جو باتیں کہنا چاہیے وہی بات ہے, کہہ چکی جتنا انتقام ہونا تھا ہو گیا, انتقام سہ کے برداشت کر کے ان کو ایکسپوز کیا, ساری فریولس باتیں. اور کہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران جا رہا ہے, مجھے اس لیے پکڑا ہے. اب یہاں ایک ادارے کو بلا وجہ ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی ہے, کچھ کامن گولز ہیں جس میں پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھے ہیں, سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے, جو باہر آ کے تقریر جو سیاسی تقریر کرتے ہیں. اور اگر عمران خان گھر نہ جا رہا ہو تو مریم نواز کو نیب بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ خدا رہا, یہ بالکل قانون سے ہٹ کے چیزیں ہیں ساری, اور اس کا مقصد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر پولیٹیسائز کرنا ایشو ہے. کرانے کو کچھ نہیں ہے. ابھی تو کچی ضمانت ہوئی ہے, ضمانت کنفرم, اور ڈر کیوں رہے ہیں, سب جائیں 26 کو جا گیا, اب تو ضمانت آپ کی ہوگی ہے, جتھا لے جانے کی کیا ضرورت ہے. اسلام آباد میں چیئرمین جاوید اقبال نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا. ڈپٹی چیئرمین نیب, پروسیکیوٹر جنرل دیگر ہوئے. انویسٹیگیشن اور انکوائری کی منظوری کا حوالے سے باتیں ساری ہیں. بدعنوانیاں تمام برائیوں کی جڑ ہے. نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, لیکن نیب اور کرپشن نہیں. یہ اسلام آباد میں سندھ ہائی کورٹ میں بھی نثار کھوڑو صاحب کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام خارج کرنے سے متعلق درخواست ہے, اور 1 اپریل کو جواب طلب کر لیا. اہلی اور بچے امریکہ میں مقیم ہیں. اہلیہ کرونا کا شکار ہو چکی ہیں, بچوں کو میری ضرورت ہے. بدنیتی کی وجہ سے نام ڈالا, ایف آئی او کو نام نکالنے کی ہدایت جاری کی جائے. اب اگلا جو بات ختم کرنے سے پہلے جو میں کہہ چکا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے, میرا اپنا یہ اوپینین ہے. اور چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کیس کی سماعت کی ساری,
12 مارچ کو ڈکلیئر کیا گیا اور ووٹ مسترد کر کے یوسف زرداری کے ہارنے کا اعلان کر دیا گیا. 7 ووٹوں کا ذکر کیا. پریزائڈنگ افسر نے خانے کے اندر سٹیمپ لگانے کا ووٹ کو مسترد کیا ہے. کسی کا اپنا یہاں جو سوال پوچھا گیا کس قانون کے تحت یہ الیکشن ہوئے، جسٹس عطا انہوں نے جب پوچھا تو اس پہ فاروق اچنائی نے آرٹیکل 60 کا حوالہ دیا اور آرٹیکل 60 کا پڑھنے کی ہدایت جاری کی چیف جسٹس صاحب نے. اور چیئرمین سینٹ میں الیکشن کمیشن کی کوئی شمولیت نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے آرگومنٹ رکھ چکا ہوں. جو چیف جسٹس عطا اللہ کا استفسار تھا اور فاروق اجنائی نے بالکل کہا کہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے. پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی کو اس کے استحقاق سے آرٹیکل 69 سے کیسے نکل گئی؟ جو پارلیمنٹ کے اندر کارروائی ہے اسے عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر پروسیجر میں بے ضابطگی ہو تو عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی. یہ فاروق اجنائی صاحب نے دلائل کرنے کی کوشش کی. رولز میں انہوں نے ذکر کیا کہ بیلٹ پیپر یا ویٹ سے متعلق کچھ نہیں ہے، رولز خاموش ہیں. صدر نے جی ڈی اے مظفر الشاہ صاحب کو پریزائڈنگ افسر کیا اور یہاں اپنا جو بات بڑی سمپل سی ہے. انہوں نے ساتھ بیان الفی کا ذکر کیا کہ شیری رحمان، سعید غانی اور فاروق اجنائی نے اپنے بیان الفی داخل کیا کہ جس میں سیکرٹری سینٹ نے خانے کے اندر بھی مہر لگانے کا کہا. اب میں آپ کے سامنے اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں اور بڑی سمپل سی میں نے وجہ رکھی ہے اور میں نے آپ کو یہ بات بڑی کہا تھا. اور یوسف رضا گیلانی کیس میں سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے اندر کارروائی سے متعلق آبزرویشن دی تھی. یہ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا. اور سندھ ہائی کورٹ کے 4 رکنی بینچ نے چیئرمین کو یوسف زرداری کو سینٹ میں حلف دینے کا حکم دیا تھا. چیئرمین سینٹ کا الیکشن پریزائڈنگ افسر نے کرایا. یہ چیئرمین سینٹ خود بھی اس وقت امیدوار تھے. سیکرٹری سینٹ نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر کو کہہ دیا ہے کہ خاتمے کے اندر کہیں بھی خانے کے اندر کہیں بھی مہر لگ سکتی ہے. اب یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مقصد یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ راستہ ملنے کے حوالے سے. اب جس وقت وی لاگ ریکارڈ کر رہی ہے اس وقت تک پتہ نہیں، فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن اپنا سماعت قابل سماعت ہونے کے بارے میں اگر محفوظ کی ہے تو اس میں چانسز یہی ہیں، مرض یہی آ رہا ہے. اور ویسے بھی وہ آرٹیکل 60 اور 69 سے نکل نہیں سکیں گے یہ الیکشن. آج تک چونکہ پریسیڈنٹ بھی کوئی موجود نہیں ہے. باتیں آپ کے سامنے ساری کر دی ہیں. باقی چیزیں جو ہیں اگلے وی لاگ میں کروں گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.